بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک ڈرامے کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ میں شروع دن سے اسے دیکھ رہی ہوں، لیکن اس ڈرامے میں اتنی نیگیٹیوٹی دکھائی گئی ہے کہ اس کا نیگیٹیو ایفیکٹ، اس ڈرامے کے ٹاکسک ایفیکٹ ہماری سوسائٹی میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دو دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ملتان کا ایک لڑکا ہے، وہ یہ جو ڈرامہ آج کل لگ رہا ہے خدا اور محبت، اس ڈرامے سے بہت زیادہ انسپائر ہوا ہے۔ یہ لڑکا جاتا ہے شاہ شمس تبریز کے دربار میں جا کر بیٹھتا ہے، اور جو ڈرامے کا جو کریکٹر ہے، خدا اور محبت کے ڈرامے کا کریکٹر ہے فیدی، جس کا اصل نام فرحاد ہے، وہ جس طرح سے جا کے دربار میں بیٹھتا ہے، وہ بھی تو ملتان میں ہی بیٹھتا ہے، شاہ شمس تبریز کے دربار میں جا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے وہ بیٹھتا ہے دربار میں، ویسے ہی یہ لڑکا اس کریکٹر سے اتنا انسپائر ہوا اور یہ جا کر شاہ شمس تبریز کے دربار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور حلیہ بھی، کپڑے بھی اسی طرح کے یہ پہن لیتا ہے جس طرح کا یہ فیدی ڈرامے میں پہنتا ہے۔ یہ جو لڑکا ہے، یہ بھی کپڑے بھی اسی طرح کے پہنتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں جوگی بن چکا ہوں، جیسے فیدی جوگی بنا ہوا ہے ڈرامے میں، تو یہ بھی خود کو پریزنٹ کرتا ہے کہ میں جوگی بن چکا ہوں اور میں شاہ شمس تبریز کے دربار میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا لوگ اس گھٹیا ڈرامے کا اثر لے رہے ہیں۔ اب ہے کیا اس ڈرامے میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی مالکن کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور جب وہ مالکن انکار کر دیتی ہے کہ تم میرے قابل نہیں ہو، تو یہ بد دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا ہے، اور جا کے دربار میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور ہر طرف یہی مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ جو فیدی ہے، فرحاد ہے، یہ مر گیا ہے۔ اور پیچھے سے اس کی ماں جو ہے وہ رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے، وہ رو رو کے پاگل ہو چکی ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرا جوان بیٹا چلا گیا، میں نے اسے مل بھی نہیں سکتی، میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ ڈرامے میں جو اسپریچول کریکٹر ہے، جو کہ نور بھائی ادا کر رہے ہیں جو کریکٹر، وہ اس کو فیدی کو اس کی محبت کے بارے میں ساری گائیڈنس دیتے ہیں، سارا گائیڈ کرتے ہیں کہ تم اپنی محبت کو کیسے پا سکتے ہو، یا تمہاری کتنی آزمائش ہے یا کتنی نہیں رہتی۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس فیدی کی ماں بھی ہے جو کہ مر رہی ہے اس کے لیے۔ ویسے تو ان کو سب پتہ چل جاتا ہے، اس کریکٹر کو، اس اسپریچول کریکٹر کو سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کو ماں کا نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس فیدی کی ماں کتنی بے چین ہے، کتنی مر رہی ہے اس کے لیے۔ پورا ڈرامہ گزر گیا، اس پورے ڈرامے میں اس اسپریچول کریکٹر نے ایک دفعہ بھی ماں کے لیے مشورہ نہیں دیا اس فیدی کو کہ جا اپنی ماں اور اپنے باپ سے جا کے مل لے، وہ تیرے لیے مر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اپنی نیو جنریشن کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کس قسم کے جوک ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس کریکٹر فیدی سے انسپائر ہوا ہے اور جا کے دربار میں بیٹھتا ہے۔ یہ لڑکا بالکل وہی کپڑے جو کہ فیدی پہنتا ہے، بالکل ویسے ہی کپڑے پہن کے جا کے دربار میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس سے انٹرویو کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا تھا اس کی کسی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے، تو اب جو ہے میں اس کے روگ میں آ کر ادھر دربار میں آ کے بیٹھتا ہوں۔ تو ہوسٹ اس لڑکے سے پوچھتا ہے کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کی طلاق ہو جائے، تو میں پھر اس سے شادی کر لوں گا، میں ابھی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہ ہر حال میں قبول ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری نیو جنریشن کس طرف جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ لڑکا، یہ جس ڈرامے سے انسپائر ہو کے حرکتیں کر رہا ہے، خدا اور محبت سے انسپائر ہو کے یہ حرکتیں کر رہا ہے، تو یہی حرکتیں جو یہ کر رہا ہے، یہی حرکتیں تو اسی ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں۔ فیدی یہی حرکتیں تو کر رہا ہے۔ اب ہم اپنی نیو جنریشن کو ان ڈراموں کے ذریعے کیا دکھا رہے ہیں، ہم اپنی نیو جنریشن کے مائنڈ میں کیا ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ لوگوں نے، اگر آپ کی محبت نہیں ملے گی آپ کو، تو آپ اس کے عشق میں پاگل ہو جاؤ اور دربار میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اب ڈرامے میں جو فیدی ہے، جو ڈرامے کا فیدی ہے، وہ دربار میں بیٹھ کے لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب وہی یہ جو کریکٹر بنا بیٹھا ہے، جو فیدی کی نقل اتار رہا ہے، میں بھی فیدی ہوں، یہ بھی دربار میں بیٹھ کے لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ درباروں پہ یہ کام کیا جاتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے فقیروں کے دربار یہ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر آپ بیٹھتے ہو، لڑکی کے بارے میں سوچتے ہو، آپ کو یہ جوگ لگا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے آج کل کے ڈرامے اس قابل نہیں رہ گئے کہ انہیں دیکھا جائے۔ کچھ ڈرامے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں، جیسے پری زاد ہے،
جس کی کوئی سٹوری بھی ہے نظر آتی ہے، لیکن بہت سے ڈرامے ہیں جو کہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، عشق ہے۔ اب جو لڑکا ہے پستول اپنی کن پٹی پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے شادی کرو گی، تم مجھ سے نکاح کرو گی۔ لڑکی کو اس کی شادی والے دن زبردستی اٹھا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ اور اپنی کن پٹی پہ رکھ دیتا ہے پستول اور کہتا ہے لڑکی سے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی، تم مجھ سے نکاح کرو گی، اور لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیتا ہے۔ یہ اس طرح کے اس قسم کے گھٹیا ڈرامے ہم اپنی نیو جنریشن کو دکھا رہے ہیں۔ ہم انہیں بتانا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ آپ بتائیں ہم کیا بتانا چاہتے ہیں ان ڈراموں سے اپنی نیو جنریشن کو۔ اب یہ جو ڈرامہ ہے خدا اور محبت، اس ڈرامے میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لڑکے کی ماں، فیدی کی ماں اور اس کے باپ کا نا اس فیدی سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ وہ ماں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، اس کی منتیں کرتی ہے کہ آپ بیٹا ہمارے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چل۔ یہ نہیں جاتا، یہ لڑکی کے روگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ وہ لڑکی کی اہمیت ہے۔ لڑکی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، ماں باپ اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ کیا ہمارا دین یہ کہتا ہے؟ ہمارا دین اسلام تو ایسا نہیں کہتا۔ اگر یہ دربار اولیاء صوفیہ ولی اللہ دکھا رہے ہیں تو کیا دربار میں یہ کچھ ہوتا ہے؟ حضرت اویس کرنی، ان کا واقعہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی کی ماں جو ہے وہ اندھی تھی، وہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اویس کرنی جہاد میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ اپنی ماں کی خدمت کریں، آپ جہاد میں شریک نہ ہوں۔ لیکن نہ جانے اس قسم کے ڈرامے دکھا کر ہماری نیو جنریشن کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس قسم کے گھٹیا ڈرامے ہماری نیو جنریشن کو سپوائل کر رہے ہیں، اور اونیسٹلی بہت سے ڈرامے ایسے ہیں جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں ہماری نیو جنریشن دیکھے۔ اچھا اب میں آتی ہوں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ بل گیٹس آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ اس کی بیٹی، اس کا نام ہے جینیفر گیٹس، اس کی بیٹی ایک مسلمان لڑکے کو دل دے بیٹھی ہے اور اس سے اب شادی بھی کر لی ہے اس نے، اور یہ لڑکا اس لڑکے کی آرکیٹیکچر کی کمپنی ہے اپنی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ اب اس لڑکے کے پاس بھی اچھا پیسہ ہے، کم پیسہ نہیں ہے، لیکن بل گیٹس کے مقابلے میں بہت کم پیسہ ہے اس کے پاس۔ اور اس لڑکے کا تعلق مصر سے ہے، اور یہ اب بل گیٹس کا داماد ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بل گیٹس کرسچن ہے اور یہ لڑکا مسلمان ہے۔ اب معلومات ہیں کہ جینیفر اور اس لڑکے کی شادی کی تقریب، یہ جو مسلمان لڑکا ہے اور جینیفر کی شادی کی تقریب بہت ہی مختلف انداز سے کی جاتی ہے۔ جو پہلی تقریب ہوتی ہے شادی کی، اسے بہت ہی خفیہ رکھا جاتا ہے، اس میں بہت ہی کم لیمیٹڈ لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں، اور اس پہلی تقریب میں ان کا نکاح ہوتا ہے، پراپر اسلامک طریقے سے ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اور پھر اس تقریب کے بعد ایک اور تقریب 16 اکتوبر کو کی جاتی ہے نیو یارک میں، اور وہ بہت بڑی تقریب کی جاتی ہے اور اس میں سینکڑوں لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اور اس تقریب میں آپ کو بتاؤں $20 لاکھ خرچہ آتا ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 35 کروڑ بنتے ہیں۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام میں اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، یعنی کرسچن یا یہودی، ان سے نکاح جائز ہے، لیکن مسلمان مرد ہونا چاہیے، مسلمان مرد کا کرسچن لڑکی یا کرسچن یہودی سے نکاح جائز ہے۔ اچھا جینیفر گیٹس اور یہ لڑکا نائل جو ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ 2017 سے ایک دوسرے سے ملنا جلنا سٹارٹ کیا انہوں نے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی شروع کر دی، تو 2017 سے ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سٹارٹ ہوئی۔ اور یہ جو لڑکا نائل ہے، یہ ہے تو یہ مصری، لیکن اس کے پیرنٹس کویت میں آ کے سیٹل ہوئے بزنس کے لیے، اور پھر اس لڑکے نے اپنی ارلی ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن امریکہ سے حاصل کی۔ اچھا یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بل گیٹس اور ملنڈا گیٹس جو کہ جینیفر گیٹس کے والدین ہیں دونوں، ان کی آپس میں طلاق ہو چکی ہے، اور 27 سال کے بعد، شادی کی 27 سال کے بعد ان کی آپس میں طلاق ہوئی ہے۔ لیکن اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب میں یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، اور تصاویر میں یہ دونوں نظر بھی آ رہے ہیں اپنی بیٹی کی شادی پہ۔
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, कितनी अच्छी बात है इस बिल गेट्स की कि इसने अपनी बेटी से ये नहीं कहा कि तुमने अपने अपने से कमतर हैसियत वाले लड़के को चुन लिया है। वैसे भी जो ये जो गोरे होते हैं ये सेल्फ मेड लोग होते हैं, तो ये इन जैसे फ़िज़ूल बातों में नहीं पड़ते। ये इनकी बहुत ही अच्छी बात है। एनीवेज़, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।